علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی اذان ہو چکی ہے۔ تمام عاشقان رسول سے گزارش ہے سارے کام کاج چھوڑ کے نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ کے اندر تشریف لے آئیے۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کا صدقہ ہم سب کی بخشش فرمائے، اس کی مبارک گھڑیوں سے لطف اندوز ہونے کی، فیض و برکات لوٹنے کی سعادت عطا فرمائے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آخری جمعہ ہو رمضان کا، جمعۃ الوداع۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے، فضل فرمائے کہ اگر 30 روزے ہو جائیں تو ہمیں اگلا جمعہ بھی نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو جلد از جلد نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں تشریف لے آئیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دیکھ کر چاند میں رو پڑا تھا، سامنے ہجر کا غم کھڑا تھا، جلد رخصت کا وقت آ گیا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، جلد رخصت کا وقت آ گیا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، اشک آنکھوں سے اب بہہ رہے ہیں، ہجر کا غم جو ہم سہ رہے ہیں، اشک آنکھوں سے اب بہہ رہے ہیں، ہجر کا غم جو ہم سہ رہے ہیں، وہ دل غم زدہ جانتا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، کر کے تقسیم بخشش کی اسناد، آہ رنجیدہ دل کر کے تو شاد، سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے، سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، جلد رخصت کا وقت آ گیا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان کا آخری عشرہ جاری و ساری ہے۔ اللہ کرے کہ اس سال ماہ رمضان 30 کا ہو جائے، یوں ہمیں ایک روزہ اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کا ایک جمعہ اور نصیب ہو جائے گا، ورنہ عین ممکن ہے کہ آج ہی کا جمعہ
جمعۃ الوداع ہو۔ رمضان آیا اور چل بھی دیا، دیکھتے ہی دیکھتے غفلتوں میں دن ہمارے گزر گئے۔ اللہ کرے کہ رمضان مبارک کے ابھی جو چند دن باقی ہیں، یہ مبارک گھڑیاں بھی جلد ختم ہو جائیں گی۔ ماہ رمضان ہمیں داغ مفارقت یعنی جدائی کا غم دے کر رخصت ہو جائے گا، اس لیے ان مبارک لمحات کو غنیمت جانیں اور خوب توبہ اور استغفار کر لیں، جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لیں، درود پاک پڑھ لیں کہ زندگی کے اندر ہو سکتا ہے کہ دوبارہ ماہ رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، اس چیز کا ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں۔ الہی رہ گئے رمضان کے آخری روزے، الہی رہ گئے رمضان کے آخری روزے، رہائی نار جہنم سے ہو عطا یا رب۔ الہی رہ گئیں رمضان کی آخری گھڑیاں، کرم سے بخش بھی دے ہم کو یا خدا یا رب۔ اللہ پاک ہم ان مبارک لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے اور ان میں خوب نیکیاں کر کے بخشش کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ 21 رمضان المبارک مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت گزر چکا۔ یہ 40 سنہ ہجری کا واقعہ ہے کہ اس سال کا ماہ رمضان المبارک حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے یوں گزارا کہ ایک افطار اپنے شہزادے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں کرتے اور ایک افطار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں کرتے اور ایک افطار حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تشریف لے جاتے۔ معمول مبارک یہ تھا کہ 3 لقموں سے زیادہ کھانا نہ کھاتے، 3 لقموں سے زیادہ کھانا حضرت علی نہ کھاتے اور فرماتے مجھے یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک سے ملاقات کے وقت میرا پیٹ خالی ہو، اللہ پاک سے ملاقات کے وقت میرا پیٹ خالی ہو۔ اللہ اکبر۔ شہادت کی رات، جس رات کی صبح آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا، اس رات تو یہ حالت رہی کہ بار بار مکان سے باہر تشریف لے جاتے اور آسمان کی طرف دیکھ کر فرماتے اللہ پاک کی قسم مجھے کوئی خبر جھوٹی نہیں دی گئی، اللہ پاک کی قسم مجھے کوئی خبر جھوٹی نہیں دی گئی، یہ وہی رات ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یہ وہی رات ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ گویا آپ رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی شہادت کا پہلے ہی سے علم تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی شہادت کا پہلے ہی سے علم تھا۔ 17 یا 19 رمضان المبارک کی صبح تھی، آپ سحری کے وقت بیدار ہوئے، نماز فجر کا وقت ہوا تو آپ مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں لوگوں کو نماز کے لیے جگاتے جا رہے تھے، آوازیں دیتے جا رہے تھے کہ اچانک ابن ملجم بدبخت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ پر تلوار کا زوردار وار کیا، جس کی شدت سے آپ کی پیشانی مبارک جو ہے وہ زخمی ہو گئی۔ اتنے میں چاروں طرف سے لوگ دوڑے آئے اور ابن ملجم بدبخت کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس دردناک واقعے کے 2 دن بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش فرما گئے۔ 2 دن بعد روایات میں ہے کہ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں تھے، ابن ملجم گرفتار کر لیا گیا تھا اور اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابن ملجم قیدی ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ قیدی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اسے اچھی جگہ ٹھہراؤ، اگر میں زندہ رہا تو میری مرضی ہے کہ میں اسے معاف کروں یا بدلہ لے لوں، میری مرضی ہے کہ میں اسے معاف کروں یا بدلہ لے لوں، اگر میں شہید ہو گیا تو اللہ کی بارگاہ میں اس سے بدلہ لوں گا،
اللہ کی بارگاہ میں اس سے بدلہ لوں گا۔ اللہ اکبر۔ اے عاشقان شیر خدا، غور فرمائیے، ابن ملجم نے قاتلانہ حملہ کیا، اس حملے کے سبب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہیں، شہادت قریب ہے، اس کے باوجود آپ ابن ملجم کے ساتھ کیسے حسن سلوک سے پیش آ رہے ہیں؟ کیسا حسن سلوک ہے کہ جانی دشمن کے ساتھ حسن سلوک تو دور کی بات، ہم لوگ تو چند سکوں کی وجہ سے اپنے سگے بھائیوں سے لڑائی چھیڑ لیتے ہیں، چند سکوں کی خاطر ہم اپنے بھائیوں سے لڑائیاں چھیڑ لیتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر اپنے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ مرنا جینا ختم کر دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ بھائی بھائی کو بلانا گوارا نہیں کرتا۔ ہم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سے سبق سیکھیں، جو ہمارے لیے، جو ہمارے ساتھ برا سلوک کرے اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آیا کریں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو بہت بلند ہے، قرآن کریم کی کئی آیات آپ کے حق میں نازل ہوئیں، قرآن پاک کی کئی آیات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں نازل ہوئیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت پیارا وصف جسے قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے، ایک سے زیادہ مقامات بیان فرمایا ہے، وہ کیا ہے؟ آپ کی شان سخاوت اور صدقہ و خیرات کی عادت، آپ کی شان سخاوت اور صدقہ خیرات کی عادت، یہ ایک سے زیادہ مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا۔ سخی تو اور بھی بہت ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت پڑھ کر دیکھیے، ایک سے ایک بڑھ کر سخی ملیں گے، ایک سے بڑھ کر ایک سخی ملیں گے، مگر سخاوت کا جو نرالا انداز حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا بیان ہوا ہے، یہ آپ ہی کا خاصہ ہے، یہ آپ ہی کا خاصہ ہے کہ آئیے قرآن کریم میں ایک ایسے صدقے کا ذکر موجود ہے جو صرف اور صرف حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی ادا کیا، ایسا صدقہ کہ آپ کے علاوہ کسی اور نے ادا نہیں کیا، کسی اور کو اس پر عمل کرنے کا وقت ہی نہ ملا، کسی اور کو اس عمل پر عمل پیرا ہونے کا وقت ہی نہ ملا۔ وہ صدقہ کون سا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، جب تم رسول سے کوئی بات آہستہ سے عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو، اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ لے لو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے حکم دیا کہ جب تم نے ہمارے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تنہائی میں کچھ عرض کرنا ہو تو اس عرض کرنے سے پہلے جو ہے وہ صدقہ دیا کرو، اس عرض کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دیا کرو۔ چنانچہ بعض روایاتوں کے مطابق اس حکم پر صرف حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی نے عمل کیا، آپ نے 1 دینار صدقہ کر کے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 10 مسائل پوچھے، 10 مسائل۔ یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے درہم، درہم چاندی کا ہوتا ہے، اور دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے۔ ایک سونے کی اشرفی، سونے کا سکہ، سونے کا دینار دے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 10 شرعی مسئلے جو ہیں وہ آپ نے پوچھے ہیں۔ تو کوئی اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر عمل کرتے، اس کا ابھی موقع ہی نہیں آیا تھا کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا، اللہ پاک نے یہ حکم منسوخ کر دیا۔ اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، ترجمہ کنز الایمان، کیا تم اس سے ڈرے کہ تم اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقے دو، پھر جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ نے اپنی مہر سے تم پر رجوع فرمایا تو نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار رہو، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار رہو۔ حضرت علی المرتضیٰ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، کیا ایمان والو جب تم رسول پاک سے کوئی بات آہستہ سے عرض کرنا چاہو نازل ہوئی تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تمہارے خیال میں 1 دینار ٹھیک ہے؟ آپ پوچھ رہے ہیں تمہارے خیال سے 1 دینار سونے کا سکہ یہ ٹھیک ہے؟ میں نے عرض کیا لوگ اتنے کی طاقت نہیں رکھتے، لوگ اتنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ فرمایا آدھا دینار۔ میں نے عرض کی یہ بھی نہیں دے سکیں گے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کتنا ہونا چاہیے؟ میں نے عرض کیا جو کہ 1 دانے کے برابر، جو کہ 1 دانے کے برابر۔ فرمایا تم تو بڑے تنگ دست ہو۔ پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ترجمہ کنز الایمان، کیا تم اس سے ڈرے کہ تم اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقے دو؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس میرے سبب سے اللہ پاک نے امت پر آسانی فرما دی، میری وجہ سے اللہ پاک نے امت پر جو ہے وہ آسانی فرما دی۔ تو دینار صدقہ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 10 مسئلے سرکار سے پوچھے، تو یہ حکم جو ہے اس پر عمل صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا اور کسی کو موقع نہیں ملا، اور اس کے بعد جو ہے یہ حکم منسوخ ہو گیا کیونکہ کسی کے اندر اتنی جو ہے وہ طاقت نہیں تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے عرض کرنے پر کہ یا رسول اللہ میں نے عرض کی کہ جو کہ 1 دانے کے برابر ہونا چاہیے تاکہ ہر کوئی امتی سرکار سے اپنی باتیں کر سکے، سرکار سے مسائل پوچھ سکے، سرکار سے اپنے جو ہے وہ حاجت کے مسائل جو ہے وہ پوچھ سکے۔ تو آپ فرماتے حضرت علی پس میرے سبب سے اللہ پاک نے اس امت پر جو ہے وہ آسانی فرما دی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ کیا نرالی شان ہے، پوری امت میں آپ کو ایک ایسا صدقہ دینے کی سعادت حاصل ہوئی کہ وہ والا صدقہ ادا کرنے کا کسی اور کو موقع ہی نہ ملا۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بڑا پیارا کلام جو ہے وہ حضرت مولا مشکل کشا کی شان میں لکھا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ یا علی المرتضیٰ مولا علی مشکل کشا، یا علی المرتضیٰ مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا، پیکر جود و سخا تو میں فقیر و بے نوا، پیکر جود و سخا تو میں فقیر و بے نوا، تو ہے داتا میں گدا، تو ہے داتا میں گدا مولا علی مشکل کشا، یا علی المرتضیٰ مولا علی شیر خدا۔ اسی طرح پارہ 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 274 میں بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرالی سخاوت بیان ہوئی ہے۔ اس کا بیان اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ کنز الایمان، اور وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں، چھپے میں اور ظاہر، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ان کو نہ کچھ اندیشہ ہے نہ کچھ غم، انہیں نہ کچھ اندیشہ ہے نہ کچھ غم۔ ایک قول کے مطابق یہ آیت کریمہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں نازل ہوئی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس صرف 4 درہم تھے، 4 درہم، صرف ٹوٹل مال 4 درہم آپ کے بارے میں آتے ہیں، اور کچھ نہ تھا۔ آپ نے وہ 4 کے 4 درہم راہ خدا میں صدقہ کر دیے۔ صدقہ کرنے کا انداز کتنا نرالا تھا کہ آپ نے 1 درہم دن کے وقت صدقہ کیا، 1 درہم رات کے وقت صدقہ کیا، 1 درہم اعلانیہ طور پر لوگوں کو دکھا کر جو ہے وہ صدقہ کیا، اور 1 درہم جو ہے وہ چھپا کر صدقہ کر دیا۔ 4 کے 4 درہم جو ہے اور کچھ نہیں تھا، سارے کے سارے یہ صدقہ کر دیے،
اللہ پاک کو، اللہ کریم کو یہ ادائے مرتضیٰ اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے آیت کریمہ نازل فرما دی، آیت کریمہ اتر آئی۔ تو پھر فرما دیا کہ وہ لوگ کہ جو اپنا مال رات کے وقت اور دن میں اور چھپا کر اور اعلانیہ طور پر صدقہ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کا اجر ہے، ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پے کرے جو دو سخا تو میں فقیر و بے نوا، پے کرے جو دو سخا تو میں فقیر و بے نوا، تو ہے داتا میں گدا، تو ہے داتا میں گدا، مولا علی مشکل کشا، یا علی المرتضیٰ مولا علی مشکل کشا، بھیک لینے کے لیے دربار میں منگتا تیرا، بھیک لینے کے لیے دربار میں منگتا تیرا، لے کے کش کو لا گیا، لے کے کش کو لا گیا، مولا علی مشکل کشا، یا علی المرتضیٰ مولا علی مشکل کشا، کیوں پھروں در در بلا خیرات لینے کے لیے، کیوں پھروں در در بلا خیرات لینے کے لیے، میں فقط منگتا تیرا، میں فقط منگتا تیرا، مولا علی مشکل کشا، یا علی المرتضیٰ مولا علی شیر خدا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی، کہ آپ کے پاس صرف 4 درہم ہیں اور کچھ نہیں، آپ نے وہ 4 کے 4 درہم راہ خدا میں خیرات کر دیے، اور انداز چاروں کے لیے علیحدہ رکھا، ایک دن میں خیرات کیا، ایک رات میں خیرات کیا، ایک چھپا کر خیرات کیا، اور ایک ظاہر کر کے، کہ معلوم نہیں کہ کون سا درہم ہے اور کون سا انداز ہے جو اللہ کو پسند آ جائے، جو اللہ کو پسند آ جائے اللہ قبول کر لے، اور زیادہ قبولیت کا شرف پا کر رحمتوں اور برکتوں میں مزید اضافے کا سبب بن جائے۔ یہ صحابی رسول حضرت مولا کائنات کا مبارک انداز ہے۔ اور دوسری طرف ہماری حالت کیا ہے؟ اگر کبھی صدقہ خیرات کرنے کی ہمت کر بھی لی تو کہاں رضا الہی کی نیت، ایسا کہاں کیسا اخلاص، کہاں کی للہیت، بس کسی طرح لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جناب نے آج اتنے روپے خیرات کر ڈالے۔ جب تک ہمارے صدقہ و خیرات میں شہرت نہ مل جائے، واہ واہ نہ مل جائے، ہمیں قرار نہیں آتا۔ مسجد میں کچھ دے دیا تو خواہش ہوتی ہے کہ امام صاحب نام لے کر جو ہے وہ لوگوں کو میرے چندے کے بارے میں جو ہے وہ بتا دیں۔ کسی مسلمان کی خیر خواہی کی تو تمنا یہی ہوتی ہے کہ اب اس کی صورت بھی بنے کہ ہمارا نام آ جائے، لوگوں کی زبانوں کے اوپر ہماری سخاوت کے ترانے لوگ گائیں، اور کسی پر احسان کیا تو خواہش ہوتی ہے کہ یہ ہمارا خادم بن کر رہے، ہماری تعریفوں کے پل باندھے۔ حالانکہ قرآن پاک ہمیں احسان نہ جتانے اور اس کا بدلہ صرف اللہ پاک کی ذات سے ماننے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا عذا لہم اجرہم عند ربہم۔ ترجمہ کنز الایمان، اور وہ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں، ان کا اجر ثواب ان کے رب کے پاس ہے، ان کا اجر و ثواب ان کے رب کے پاس ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان سخاوت اور انداز سخاوت سے حصہ نصیب فرمائے۔ کاش ہم پیکرے اخلاص و صفا مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے صدقے ہمیں بھی اللہ اخلاص کے ساتھ صدقہ و خیرات کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے،
آمین بجاہ النبی الامین۔ امیر اہل سنت لکھتے ہیں میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، آمین آمین۔ پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن کریم میں ایک اور مقام پر بھی گھرانہ حیدر کی نرالی سخاوت کا بیان موجود ہے۔ چنانچہ پارہ 29 سورہ دہر آیت نمبر 8 اور 9 میں ارشاد ہوتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، ترجمہ کنز الایمان، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر یعنی قیدی کو، اور ان سے کہتے ہیں ہم تو تمہیں خالص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، ہم تو تمہیں خالص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ اور شکر گزاری نہیں مانگتے۔ اس آیت کریمہ میں امیر المومنین حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل خانہ کے ایمان افروز سخاوت کا بیان موجود ہے۔ روایات میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ بیمار ہو گئے۔ اس پر ان کے ابو جان حضرت علی اور ان کی پیاری امی جان سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا اور خادمہ حضرت فدہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان تین حضرات نے ان شہزادوں کی صحت یابی کے لیے منت مانگی کہ اگر یہ شہزادے ہمارے صحت یاب ہو جائیں گے تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ کتنے روزے رکھیں گے؟ 3 روزے۔ چنانچہ اللہ پاک کا کرم ہوا، دونوں شہزادوں کو صحت نصیب ہوئی، چنانچہ منت پوری کرنے کے لیے ان تینوں حضرات نے 3 روزے رکھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 سا جو لے کے آئے، 3 سا جو لے کے آئے، پہلا روزہ رکھا، افطار کے لیے 1 سا یعنی تقریباً 4 کلو جو کی روٹیاں بنا لی گئیں۔ 3 سا لے کے آئے، 1 سا کی جو ہے وہ روٹیاں بنا لی گئیں۔ افطار کا وقت ہوا کہ تینوں روزہ داروں کے سامنے روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، افطار کا انتظار ہو رہا تھا۔ دروازے پر ایک مسکین آیا اور اس نے روٹی کا سوال کیا کہ سخی گھرانہ تھا، در پر سوالی آیا خالی ہاتھ نہ جائے، گوارا ہی نہیں تھا، چنانچہ ساری کی ساری روٹیاں اس مسکین کو دے دیں، ساری کی ساری روٹیاں اس مسکین کو دے دیں، اور خود ان تینوں حضرات عالی وقار نے پانی سے روزہ افطار کر لیا، پانی پی لیا۔ اگلے دن پھر روزہ جو ہے وہ افطار کا وقت ہوا، 1 سا یعنی تقریباً 4 کلو جو کی روٹیاں بنائی گئیں، دسترخوان سج گیا، افطار کا انتظار ہو رہا تھا۔ آج ایک یتیم دروازے پر آ گیا، ایک یتیم آیا، اس نے بھی روٹی کا سوال کیا، سخی گرانے نے آج بھی ساری روٹیاں اس یتیم کو دے دیں، خود پانی سے افطار کر لیا۔ تیسرا دن آیا، پھر 1 سا جو کی روٹیاں بنی، دسترخوان پر رکھی گئیں۔ تیسرے دن بھی ایک سائل آیا، اللہ اللہ قربان جائیے، گھرانہ حیدر کی کیسی کمال سخاوت ہے، ان حضرات عالی وقار نے تیسرے دن بھی صبر کیا اور ساری کی ساری روٹیاں سوالی کو عطا فرما دیں اور خود پانی سے افطار کر لیا۔ شاعر کہتا ہے کہ بھوکے رہ کے خود اوروں کو کھلا دیتے ہیں، بھوکے رہ کر خود اوروں کو کھلا دیتے ہیں، کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے، کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اندازہ لگائیے یہ کیسا اثار ہے، کیسی جو ہے وہ نرالی سخاوت ہے۔ اہل بیت اطہار کا پاک گھرانہ ہے، 3 روزے، تینوں دن روٹیاں بنی، تینوں دن سوالی آیا، ان پاک لوگوں نے تینوں دن ساری کی ساری روٹیاں صدقہ کر کے خود پانی پی کر افطار کر لیا۔
اللہ پاک یہ ان لوگوں کی یہ نرالی اور ایسی ادا رب کو پسند آئی کہ رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس اظہار کا ذکر فرما دیا، اور اس ذکر کا انداز بھی دیکھیے، لفظوں کی ترتیب بھی دیکھیے۔ فرمایا پہلے دن مسکین آیا تھا، اللہ پاک نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا، وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین کو، اس کی محبت پر مسکین کو۔ دوسرے دن یتیم آیا تھا، اللہ پاک نے دوسرے نمبر پر یتیم کا ذکر فرمایا کہ وَيَتِيمًا، اور یتیم کو۔ تیسرے دن قیدی آیا تھا، اللہ پاک نے اس کا ذکر تیسرے نمبر پر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَسِيرًا، اور اسیر یعنی قیدی کو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت کریمہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل خانہ کی نرالی سخاوت کے کیسے حسین پہلو بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ جب کوئی سخاوت کرتا ہے تو اس میں دو چیزیں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ نمبر ایک، سخاوت کرتے وقت اس شخص کی حالت اپنی کیسی ہے، اپنی حالت کیسی ہے، اپنے پاس کتنا کچھ ہے جو خیرات کر رہا ہے۔ دوسرا، وہ کون سی چیز ہے جو اسے سخاوت پر آمادہ کر رہی ہے، ابھار رہی ہے۔ کیسی بھی سخی کی سخاوت کا وزن انہی دو چیزوں سے بنتا ہے۔ اللہ پاک نے گھرانہ حیدر کی سخاوت کے ان دونوں پہلوں کو لفظوں میں بیان فرمایا کہ علی حبہ، یعنی یہ سارا کام جو کرتے ہیں وہ رب کی محبت پر کرتے ہیں، اور کوئی نہیں، صرف اللہ کی محبت پر، رب سے محبت کا صلہ ہے۔ مفسرین اکرام نے ان لفظوں کے دو معنی بیان کیے۔ نمبر ایک یہ کہ کھانا کھلاتے وقت انہیں خود اس کھانے کی بہت خواہش تھی، بہت حاجت تھی، لیکن انہوں نے وہ کھانا خیرات کر دیا۔ دوسرا یہ کہ اللہ پاک کی محبت میں کھانا کھلا رہے ہیں، اللہ پاک کی محبت میں کھانا کھلا رہے ہیں۔ یہ دونوں باتوں کا بیان ہو گیا۔ حضرت مولا علی اور آپ کے اہل خانہ جب یہ سخاوت کر رہے تھے تو ان کی حالت جو ہے وہ ایسی تھی کہ انہوں نے 3 روزے رکھے ہوئے تھے، 3 روزے، تینوں دن کھانا حاضر کیا گیا۔ اس حالت میں خود کھانے کی کتنی حاجت ہے، خواہش ہوتی ہے۔ آج کل رمضان ہے، ہم بھی روزے رکھتے ہیں، افطار کے وقت ہمارا انداز، ہم جو ہے وہ اندازہ کیسے کر سکتے ہیں کہ قربان جائیے گھرانہ حیدر نے سخاوت کی، اسحار کی، روٹیاں اسحار کر دیں، وہ بھی کس وقت، کس حالت میں، افطاری کے وقت۔ ہمارے ہاں کوئی آ کر غریب بیٹھ جائے نا تو ہم تیوری چڑھاتے ہیں، یہ کہاں سے آ گیا، یہ کدھر سے آ گیا، یہ جو ہے وہ جلدی اٹھ جائے، یہ تو میرے حصے کا بھی کھا جائے گا۔ لیکن دیکھیں، اندازہ کریں اہل بیت اطہار کی سخاوت کا کہ افطار کا وقت ہے، روٹیاں پاس ہیں، خود جو ہے وہ حاجت شدید ہے، بھوکے پیاسے ہیں، پانی سے افطار کر رہے ہیں، پانی سے روزہ رکھ رہے ہیں، اور جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی ادا کتنی پسند آئی کہ رب نے ان کا ذکر قرآن کے اندر فرما دیا، قرآن کے اندر ان کا ذکر جو ہے وہ نازل کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دوسروں کو کھلانے کی سعادت عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، دوسروں کو کھلانے کا بڑا ثواب ہے، اسحار کی بڑی برکتیں ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، فرمایا اللہ پاک کے آخری نبی نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو، جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو، وہ پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دے، اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دے، تو اللہ پاک اسے بخش دیتا ہے، اللہ پاک اسے بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا علی شیر خدا کا صدقہ اللہ پاک ہمیں بھی اسحار اور سخاوت نصیب فرمائے اور اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا حساب جنت میں اللہ ہمیں بھی داخلہ عطا فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک قرآن کے اندر پھر آگے ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں کی حسین انداز کو، ادا کو، کہ ترجمہ کنز الایمان، ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، غریب کو، مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو کس لیے دیتے ہیں؟ صرف خاص اللہ پاک کے لیے کھانا دیتے ہیں، اور تم سے بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے، تم سے بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے۔ بے شک ہمیں اپنے رب سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے
جو بہت ترش اور نہایت سخت ہے، بہت ترش اور نہایت سخت ہے۔ یعنی نرالے سخی جب مسکین، یتیم، قیدی کو کھانا دیتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تم سے بدلہ نہیں چاہتے، ہمیں شکریہ، تھینک یو بولنے کی کوئی حاجت ضرورت نہیں، ہمارا شکریہ ادا نہ کریں بلکہ ہم رب کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، اس کا صلہ، اس کا اجر، اس کا بدلہ ہم رب کریم سے جو ہے وہ مانگتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ اس قیامت کے دن ہمیں اس کا صلہ عطا فرمائے گا، جو دن جو ہے وہ بڑا نہایت سخت اور ترش ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ان قریب ایک دن آنے والا ہے، اس دن غیر مسلموں کے چہرے بگڑ جائیں گے، ہمیں اس دن کا خوف ہے۔ ہم نے تمہیں کھانا کھلایا تاکہ اس دن سے خوف سے ہم امن میں رہیں، اس دن کے خوف سے ہم امن میں رہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک ہمیں بھی عید پر غریبوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند دن رہ گئے ہیں عید کے، ہو سکتا ہے اللہ کرے کہ 30 روزے ہو جائیں اور ہمیں اگلا جمعہ جو ہے وہ نصیب ہو جائے، وگرنہ آج جو ہے یہ جمعۃ الوداع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزے قبول فرمائے، ہماری سخاوت کرنا قبول فرمائے، ہمارا تراویح ادا کرنا قبول فرمائے، صدقات و خیرات دینا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے مولا علی شیر خدا کی شان سخاوت سنی۔ آپ صدقہ خیرات کرنے کے شوقین تھے، آپ نے 4 درہم تھے، آپ نے چاروں کے چاروں درہم راہ خدا میں خرچ کر دیے۔ آپ کے اہل خانہ 3 دن روزے رکھتے ہیں، تینوں دن کے لیے کھانا بنایا گیا، مگر تینوں دن انہوں نے خود پانی سے افطار کر لیا، وہ غریبوں کو، غریب، مسکین، یتیم، قیدی کو جو ہے وہ دے دیا۔ عید آنے والی ہے، اب اگر ذرا سا ہم بھی اپنا سروے کریں تو ہمارے ارد گرد، ہمارے گلی محلے میں، ہمارے عزیز رشتہ داروں میں کتنے غریب ہمیں نظر آ جائیں گے۔ اگر اللہ پاک نے وسعت دی ہے تو ان غریبوں کے ساتھ بھلائی کیجیے، ان غریبوں کے ساتھ بھلائی کیجیے۔ اگر اللہ پاک نے وسعت دی ہے تو ان کے چھوٹے بچوں کو عید کی شاپنگ کروا کر دے دیجئے، اور ان غریبوں کو کچھ نہ کچھ ضرور دیجئے تاکہ عید کی خوشیوں میں یہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ کتنے ایسے یتیم بچے ہوں گے جو دوسرے بچوں کو دیکھ کر اداس ہو جاتے ہیں، اور کتنوں کی آنکھیں نم ہوتی ہوں گی، کتنے